کوئی سازش نہیں تھی. 9 مئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا. اس سے پہلے جب ہم نے نو کانفیڈنس کیا، عمران خان صاحب کو چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں اور میری سوچ کے حامل ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نئے پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، ایک نیا سیاسی معاہدہ. شاید ہم نیا آئین نہ بنا سکیں، لیکن اس آئین میں رہتے ہوئے، اس کے پریویو میں رہتے ہوئے ایک پولیٹیکل کانٹریکٹ چاہیے. مخالفین جو سیاسی مخالفین میں ہیں ان پر پریشر کم ہو، انہیں بھی بات کرنے کی آزادی ملے، وہ بھی اپنا موقف پیش کر سکیں. یہ عجیب بات ہے کہ سیاستدان سیاست پہ بات نہ کرے. بھائی گھوڑا گھاس نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا؟ سیاستدان تو سیاست پہ بات کرے گا. انہوں نے آئین کی وائلیشن کی اور نو کانفیڈنس اڑا کے رکھ دی. ان کی اپنی غلطیاں بہت ہیں. 2 بار میں گواہی دیتا ہوں، 2 بار ہم انتخابات کی طرف گئے. جب بڑے میاں صاحب نے شہباز صاحب کو اور ہمیں لندن بلایا اور کہا یہ گورنمنٹ چھوڑ دیں آپ، ابھی 20 دن ہوئے تھے، انہوں نے کہا مہنگائی کی لہر آئے گی، جنہوں نے کیا وہ بھگتیں، میں کیوں بھگتوں؟ ٹھیک کہہ رہے تھے. فیصلہ ہو گیا. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. سعد رفیق نے آج پوری قوم کے سامنے ایسے حقائق بیان کر دیے کہ پوری قوم سکتے میں آ گئی. سعد رفیق نے تمام تر چیزیں پوری قوم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ بہت مرتبہ ہم سے غلطیاں ہوئی. سعد رفیق نے پوری قوم کو مخاطب کرتے ہوئے شہباز اور مریم نواز کے بارے میں کیا کہا، ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور میری سوچ کے حامل ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نئے پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، ایک نیا سیاسی معاہدہ. شاید ہم نیا آئین نہ بنا سکیں، لیکن اس آئین میں رہتے ہوئے، اس کے پریویو میں رہتے ہوئے ایک پولیٹیکل کانٹریکٹ چاہیے. ایک نیا میثاق جمہوریت، ایک نیا میثاق معیشت، جس کی بات شہباز شریف صاحب نے کی تھی اور ان کا مذاق اڑایا گیا تھا، وہ آج بھی اتنی ویلڈ بات ہے. میثاق معیشت بھی چاہیے، میثاق جمہوریت بھی چاہیے. اور جب سیاستدان بات کریں گے تو ریاستی اداروں سے ہم توقع کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ کہ وہ اس پروسیس کی حمایت کریں، اس کو سپورٹ کریں، تاکہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے. ایک نیوکلیئر پاکستان، معاشی دباؤ میں اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نیوکلیئر پاکستان سروائیو تبھی کرے گا اگر یہاں پہ ہارمنی پیدا ہوگی، اگر ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے. جب آپ جنگ لڑتے ہیں 2 ملک تو ان کے بھی ڈی جی ایم اوز ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی ہے. اور میں پھر کہوں گا تکرار کے ساتھ کہ ہمیں اس ملک میں اور اس درخواست پہ غور کیا جانا چاہیے، ہر سطح پر اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے کہ اس ملک میں وہ قوتیں جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہیں، جو پاکستان کے پرچم کو سر بلند کرتی ہیں، ان کا کتنا بھی اختلاف ہے، سیاسی یا ادارہ جاتی یا دھڑے بندی کا اختلاف ہے، انہیں ایک نقطے پر آنا پڑے گا، کامن پوائنٹس کے اوپر، تاکہ پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور جو دہشت گردی کا ہمیں شکار کرتے ہیں، جو درندے بم چلاتے ہیں اس ملک میں، بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، ہماری فورسز پہ حملے کرتے ہیں، جو قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا ہم مل کر مقابلہ کریں. پاکستان پریشر میں ہے، ریاست دباؤ کے اندر ہے. یہ ہمیں نہ بتایا جائے کہ ریاست دباؤ میں نہیں ہے. ہم زیادہ جانتے ہیں، ساری زندگی پالیٹکس کی ہے، لوگوں کی پلس پہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، سیاسی کارکنوں کا. ریاست کو اگر دباؤ سے نکالنا ہے تو پھر آئین پاکستان کو ماننے والوں کو ایک ایجنڈے پر آنا پڑے گا. وہ میثاق معیشت کا ایجنڈا بھی ہوگا، وہ میثاق جمہوریت کا ایجنڈا بھی ہوگا. تب پاکستان سپر سونک سپیڈ کے ساتھ آگے جائے گا. زیادتیاں تو بہت ہوئی ہیں، ریاستی اداروں پہ حملے کیے گئے، 9 مئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا. کوئی سازش نہیں تھی. 9 مئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا. اس سے پہلے جب ہم نے نو کانفیڈنس کیا، عمران خان صاحب کو چاہیے تھا نو کانفیڈنس کا جمہوری طریقے سے مقابلہ کرتے، انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے آئین کی وائلیشن کی اور نو کانفیڈنس اڑا کے رکھ دی. ان کی اپنی غلطیاں بہت ہیں.
دو بار میں گواہی دیتا ہوں، دو بار ہم انتخابات کی طرف گئے. ایک بار تب جب شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈار صاحب کے پارلیز ہوئے، میں اس کا گواہ ہوں. سب کچھ طے ہو گیا تھا، سب کچھ سیٹل ہو گیا تھا، لیکن خان صاحب نہیں مانے. اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب بڑے میاں صاحب نے شہباز صاحب کو اور ہمیں لندن بلایا اور کہا یہ گورنمنٹ چھوڑ دیں آپ، ابھی 20 دن ہوئے تھے، انہوں نے کہا مہنگائی کی لہر آئے گی، جنہوں نے کیا وہ بھگتیں، میں کیوں بھگتوں. ٹھیک کہہ رہے تھے. فیصلہ ہو گیا. شہباز صاحب انتظار کر رہے تھے بڑے میاں صاحب کے سگنل کا. زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے تھے. ان کو منانے میں 15-20 دن لگ گئے. عمران خان صاحب کو جب پتہ لگا کہ ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں الیکشن میں، انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کر کے گن ہماری کن پٹی پہ رکھ دی، اپنا موقع ضائع کیا. اگر وہ نو کانفیڈنس کے بعد قائد حزب اختلاف بن کے بیٹھ جاتے تو باقی تھا کیا 1.25 سال 1.5 سال؟ نہ 9 مئی ہوتا، نہ آج وہ جیل میں ہوتے، اور نہ ہمیں یہ اتنی کشمکش کرنی پڑتی. پھر گالیاں، الزام، پھر فسطائیت اس حد تک کہ ان کا مقدمہ لڑنا مشکل ہے. اگر ہم میں سے کوئی ان کا مقدمہ لڑنا بھی چاہے تو کس بنیاد پہ لڑے؟ اپنا کیس خراب کیا. کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بیہیو کریں گے. بیہیو سے مراد یہ نہیں ہے کہ تابع داری کریں گے، کہ جمہوری رویہ اپنائیں گے. کوئی ضمانت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس کے باوجود میں سب یہ کہنے کے بعد کہنا چاہتا ہوں، یہ درست کہا گیا ہے، کردار میاں نواز شریف صاحب کو ادا کرنا پڑے گا. میرے وہ قائد ہیں، ان سے روح اور دل کا رشتہ ہے، ایسا رشتہ ہے جو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے. ان کا دل جو ہے وہ زخمی کیا گیا ہے، ان کو بہت تکلیف پہنچائی گئی ہے، لیکن رول ان کو پلے کرنا چاہیے، اور رول انہی کو پلے کرنا پڑے گا. وہ سب سے بڑے ہیں اس وقت، انہیں آگے بات کرنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ سے، پیپلز پارٹی سے، باقی سیاسی قوتوں سے. وہ کریڈیبل لیڈر ہیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے، تاکہ یہ تناؤ کم ہو، تاکہ ہمارے مخالفین جو سیاسی مخالفین میں ان پر پریشر کم ہو، انہیں بھی بات کرنے کی آزادی ملے، وہ بھی اپنا موقف پیش کر سکیں. یہ عجیب بات ہے کہ سیاستدان سیاست پہ بات نہ کرے. بھائی گھوڑا گھاس نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا؟ سیاستدان تو سیاست پہ بات کرے گا. سیاستدان تو سیاست پہ بات کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس کی بات کو سننا پڑے گا، اچھی لگے یا بری لگے. مخالفانہ باتیں سنیں گے تو راستہ نکلے گا، میں کوئی شک نہیں. میں لیاقت بلوچ صاحب کا شکر گزار ہوں